زبان کے گناہ۔ حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، ذکر خدا کے علاوہ زیادہ باتیں مت کیا کرو، کیونکہ جو لوگ ذکر خدا کو چھوڑ کر دنیا کی باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے۔ کافی جلد 2 صفحہ 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی 25ویں دن کی دعا کے سلسلے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ محبا لاولیائک ومعادیا لاعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔ پروردگار مجھ کو اس دن اپنے دوستوں کا محب اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے اور اپنے آخری نبی کی سنت کا پابند بنا دے۔ اے پیغمبروں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے پروردگار۔ 3 مطالب کا ذکر اس دعا کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز اولیاء الہی کی دوستی کی درخواست ہے، دوسری چیز دشمنان خدا سے دشمنی کی درخواست، اور تیسری چیز سنت رسول کی پیروی کی درخواست ہے۔ پہلا فقرہ، اللہم اجعلنی فیہ محبا لاولیائک۔ مذہب تشیع کی بنیاد تولا اور تبرہ پر ہے۔ تولا خدا اور رسول اور اہل بیت سے محبت کرنا ہے، تبرہ خدا اور رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیداری کرنا ہے۔ بندہ اس ماہ مبارک کے مہینے میں دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے اپنے دوستوں کا محب اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے۔ دوست اور دشمن کی شناخت کے لیے بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس بصیرت نہ ہو تو کبھی کبھی انسان دوست کو دشمن سمجھ لیتا ہے اور دشمن کو دوست سمجھ لیتا ہے۔ جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب ہاجرہ کے پاس شیطان خیر خواہ بن کر آیا تھا، لیکن ان تینوں نے اپنی بصیرت کے ذریعے سے دشمن کو پہچان لیا، کیونکہ جو بھی خدا، نبی خدا اور معصوم کی مخالفت کرے اور ان کی خلاف ورزی کا مشورہ دے، وہ چاہے کتنا ہی مقدس لباس میں ہو، چاہے کتنا ہی خیر خواہ نظر آئے، وہ ہمارے لیے دشمن ہے۔ لہذا اللہ نے ان تینوں مقدس ہستیوں کی بصیرت افروز عمل کو رکن حج قرار دے دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دے دیا کہ اگر ہماری قربت چاہتے ہو تو ہمارے دشمنوں سے اظہار نفرت کرو، یعنی تبرہ کرو۔ تولا اور تبرہ دونوں کا تعلق روح و دل سے ہے، جس کا اظہار عمل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے، مگر زبان سے تبرہ کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کہیں یہ چیز کسی بڑے نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک شخص سے خطاب کر کے فرمایا، اگر تو اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی تو اپنے دل کی طرف رجوع کر۔ اگر تیرے دل میں اللہ کے نیک بندوں اور اہل بیت سے محبت ہے تو سمجھ لے جنتی ہے، اور اگر اہل بیت کے علاوہ یعنی اہل بیت کے دشمنوں سے تجھے محبت ہے یا تو معصیت کو انجام دیتا ہے، اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتا ہے، تو یقیناً تو جہنمی ہے۔ دشمنی کا معیار، لوگ ایک دوسرے میں دنیا کے اندر بھی دوست ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، لیکن دوستی اور دشمنی کا معیار اگر اللہ آخرت کے مد نظر ہو، اللہ کے مطابق ہو، اس کے مرضی کے مطابق ہو، تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین آپس میں محبت کرتے ہیں اور جو کفار ہیں ان کے لیے سخت دل ہوتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ مومن کو آپس میں محبت اور مودت رکھنی چاہیے، دوستی رکھنی چاہیے، اور جو کفار ہیں ان سے دشمنی رکھنی چاہیے۔ اولیاء الہی، محبت اہل بیت، یہ واضح مصداق ہے، یعنی محبت کا واضح مصداق اگر دیکھیں تو اہل بیت اطہار اور اولیاء الہی کی ذات ہے۔ ان سے محبت خدا اور رسول سے محبت ہے، اور ان سے دشمنی خدا اور رسول سے دشمنی ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں مومن کے صحیفہ دل کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا محب جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ میرا محب ہے، یعنی مولا کائنات سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کا دوست میرا دوست ہے، آپ کا چاہنے والا میرا چاہنے والا ہے، اور آپ کا دشمن میرا دشمن ہے۔ لہذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں خدا و رسول اور اہل بیت کے حقیقی دوستوں میں قرار دے۔ دوسرا فقرہ، مستنن بسنت خاتم انبیاء کا، بندہ دعا کر رہا ہے پروردگار مجھے حبیب خاتم الانبیاء کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما، مجھے ان کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سنت رسول کی پیروی کی درخواست بندہ اس دعا کے اندر کر رہا ہے۔ سنت رسول کیا ہے؟ اگر تاریخ سنت دیکھیں تو سنت کے لغوی معنی راہ اور روش کے ہیں۔ اصطلاح میں ہر وہ حکم ہے جو اصول شریعت سے تعلق رکھتا ہے وہ سنت ہے۔ سنت جس کے انجام دینے میں انسان کو ثواب ملتا ہے لیکن ترک کرنے پر کوئی گناہ نہیں ملتا ہے۔
اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے ہمارے نزدیک پیغمبر اسلام کی سنت حجت ہے، اور اس کے بعد خود ائمہ معصومین کی سیرت بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، قول معصوم ہے، یعنی انسان کوئی حدیث، یعنی امام کسی حدیث کے ذریعے سے کسی حکم کو پہنچائے، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ فعل معصوم، عمل، امام معصوم عمل کر کے بتائے، تو یقیناً اگر امام معصوم کسی چیز پر عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے اندر جائز ہے، تبھی امام انجام دے رہا ہے۔ تقریر معصوم بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر کوئی شخص معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام دے اور معصوم اسے دیکھ کر خاموش رہیں، یعنی اسے انجام دینے دے، اسے ٹوکے نہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ اگر عمل غلط ہوتا تو یقیناً امام معصوم اسے ٹوک دیتے۔ سنت رسول ہمارے لیے حجت، یعنی قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اور اس کے بعد یعنی جس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے احکام الہی پروردگار عالم نے بیان کیے، لیکن قرآن کے اندر تفصیل سے احکام نہیں بیان کیے، اسی لیے سنت رسول ہمارے لیے حجت ہے۔ مثلا جیسے قرآن میں نماز کا حکم تو ہے مگر اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، تو کس طرح پڑھنی ہے، کون سی نماز، کتنی رکعت ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں کو جاننے کے لیے سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن نے جو بھی حکم دیا ہے، اور چونکہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو پیغمبر دیں اس کو لے لو، اور جس سے پیغمبر روک دیں اس سے رک جاؤ، یعنی اب جو بھی پیغمبر پہنچائیں گے حکم، انسان کو چاہیے کہ اسے لے لے، اور جس چیز سے پیغمبر روک دے اس سے رک جائے۔ سنت معصومین مثل سنت رسول ہے، کیونکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام اہل بیت ہے، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ لہذا جو پیغمبر کی سنت ہے وہی اہل بیت کی سنت ہے، لہذا اگر ہم سنت رسول اور سنت اہل بیت پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہمیں راہ اہل بیت پر مرتے دم تک گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔